الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے فرمایا میری والدہ صاحبہ کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ تو یہ والا سوال دو صحابیوں نے اپنی اپنی والدہ کے انتقال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا فَلْيُصَلِّ لَهَا وَاسْتَغْفِرْ لَهَا، ان کے لیے رحمت کی دعا کرو، ان کے لیے مغفرت مانگو۔ اب ان کو ان دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم زندگی میں سوچتے ہیں ہمارے ماں باپ کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، کھانے کی، پینے کی، دوا کی، ڈاکٹر کے پاس جانے کی، فلاں ٹیسٹ کی، اب آرام کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح مرنے کے بعد اب ماں باپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک رحمت کی دعا، یا اللہ ان پر رحمت نازل فرما، دوسری مغفرت کی دعا کہ اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ پھر ایک اور صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُصَلِّ لَهَا وَاسْتَغْفِرْ لَهَا، ان کے لیے رحمت کی دعا کرو، ان کی مغفرت مانگو ان کے لیے۔ حدیث میں ہے کہ ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں۔ آگے بات نہیں بتائی کہ کیا ہوا ہے، بس اتنا جملہ ہے حدیث میں کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ماں کے انتقال کے بعد کیا تمہاری خالہ ہے، یعنی ماں کی بہن زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ وہ خالہ زندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُحْسِنْ إِلَيْهَا، اب اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ معلوم ہوا والدین انتقال کر جائیں تو بعد ان کے بعد ان کے عزیز و قارب کے ساتھ، ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی اس سے بھی ان کو فائدہ ہوگا، آخرت کے اندر ان کی روح کو سکون ہوگا۔ پھر جتنے نیک کام ہیں وہ بطور صدقے کے آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ وہ تیسری حدیث سناؤں گا، کتاب الصدقہ مشکات میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی وہ ایک قیمتی باغ میں موجود تھے جو ان صحابی کا باغ تھا، کھجوروں کا باغ تھا بڑا قیمتی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی والدہ کے لیے یہ والا باغ جو ہے وہ صدقہ کر دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں۔ تو ان صحابی نے اللہ کے لیے وہ سارا کا سارا باغ صدقہ کر دیا اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ طریقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کے سکھائے ان کو اختیار کیا جائے۔ نیک اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اپنے اعمال کا تو دروازہ بند ہو جاتا ہے، بس وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ اچھی نیک اولاد چھوڑ کر مرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ نیک اولاد جب تک نیکیاں کرتی رہتی ہے اس کا ثواب ان کو ملتا رہتا ہے، ماں باپ صدقہ جاری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اولاد اب جو بھی نیک کام کرے گی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب انشاءاللہ میت کو والدہ کو پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ریڈیو پہ یا خواتین پروگرام کرتی ہیں، بہت سے لوگ ان کو ٹیلی فون کال بھی کرتے ہیں، کیا ایسے پروگرام سننا جائز ہے؟ جی، اگر تو خواتین کی باتوں میں بے حیائی نہ ہو، غیر شرعی باتیں نہ ہوں، تو ایسی صورت میں آپ ان کی آواز سن سکتے ہیں، کسی کام کے لیے کوئی بات کریں تو وہ کر سکتی ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے پردے کا لحاظ کر کے خاتون کی بات سنی جا سکتی ہے۔ 22ویں پارے کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ازواج مطہرات کو یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ اے عورتوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا کہ جب تم مردوں سے بات کیا کرو تو نرم لہجے میں بات نہ کیا کرو، کہیں ان کے دل میں بیماری پیدا نہ ہو جائے۔
تو معلوم ہوا کہ مرد بات کرے یا عورت کی آواز سنے تو ایسی صورت میں ان باتوں کا خیال رکھ لیں۔ اگر کوئی سا مسئلہ پوچھنا ہو کسی خاتون نے، وہ کسی بزرگ کو، کسی مفتی صاحب کو فون کر کے مسئلہ پوچھے، جائز، لیکن حال چال پوچھنا، گپے مارنا، لطیفے سنانا ایک دوسرے کو ناجائز، غیر محرم وہ ناجائز۔ ایک صاحب نے کہا دکان پر مجسمہ رکھ سکتے ہیں گاہک کو دکھانے کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو کپڑوں والے عام طور پر دکانیں ہوتی ہیں تو ان پر وہ مجسمہ رکھتے ہیں کہ بھئی پہن کے کیسا لگتا ہے، تو اس مجسمے کی جو بعض لوگوں نے تو وہ گردن کاٹ کے باقی مجسمہ رکھا ہوتا ہے پلاسٹک کا یا لکڑی کا بنا کر، تو بالکل درست، اور بعض لوگ ہوتے ہیں اوپر گول سی سیڑھی رکھ دیتے ہیں لیکن اس کے کان، آنکھ، ناک وغیرہ منہ نہیں بناتے بالکل، تو ظاہر ہے وہ تصویر نہیں ہے، وہ تصویر نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کا اسٹیچو بنا کر ایک مجسمہ بنا کر رکھ دیا جائے تو اس کے ایسی سے بچنے کی کوشش ہو جائے جتنا بھی ہو، گردن کے بغیر ہو تو بھی ٹھیک، اور اگر گردن سے اوپر کا سیڑھی بنانی ہو تو اس میں ناک، کان، منہ یہ چیزیں نقشہ نہ بنایا جائے، تو پھر ایسی صورت میں جو مقصود ہے وہ حل ہو جاتا ہے کہ بھی پہنا ہوا ہے کیسے لگے گا، اس کو اس کا جائز ہوگا۔ لیکن اگر اس کی شکل بنی ہوئی ہو مجسمے کی، ایسی صورت میں پھر وہ بت رکھنے کا گناہ ہوگا، چاہے نیت کچھ بھی ہو، پھر بت رکھنے کا گناہ ہوگا۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں اپنی والدہ کے کرائے پر سادہ کنسٹرکشن بینک کو دے سکتا ہوں اگر اسلامی بینک اویلیبل نہ ہو، اگر گھر کا خرچہ کے لیے کرائے کی بیشک ضرورت ہو۔ یہ کہتے ہیں میں اپنی بلڈنگ کرائے پر دے سکتا ہوں کہ نہیں کسی بینک کو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل تقریباً سب بینک اسلامی کاروبار کرنے لگ گئے ہیں، کچھ ٹوٹل اسلامی ہو گئے ہیں، کچھ جو ہے وہ اسلامی ونڈو بھی انہوں نے کھولی ہوئی ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسے بینک، اور اب انشاءاللہ چند سالوں کی بات ہے انشاءاللہ پھر پاکستان میں ہر بینک اسلامی بینک ہی ہوگا، پھر یہ سود آہستہ 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 الحمدللہ اب نام لے لیں کو کوئی حرج نہیں۔ بینک الفیصل، اب میزان وغیرہ تو پہلے ہی تھے، بینک الفیصل حال ہی میں مکمل اسلامائز ہو چکا، یعنی اس کے کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں بھی سود کا کام نہیں ہوتا، کسی ایک شاخ میں بھی سود کا کام نہیں ہوتا، اتنے علماء اس پر پہرا دے رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اب بینک اس طرف آ رہے ہیں، تو اگر بینکوں کو دیا جائے وہ اسلامی کاروبار، سودی کاروبار نہ کرتے ہوں تو ایسی صورت میں بہت گنجائش ہوگی ان کو کرائے پر دینے کی۔ ایک انہوں نے اختلافی سوال پوچھا ہے، وہ اختلافی فقہ وارانہ سوال ہے، لیکن میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ کسی کا دل نہ دکھے تو میں اس کا جواب دے دوں کہ یا اللہ کو ہم یا اللہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ٹیکنیکل اور گرامر کے اعتبار سے بات ہے کہ یا حرف ندا، یا حرف پکارنے کا حرف ہے، یا یہ موجود چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ یا اخی کہہ سکتے ہیں، اے میرے بھائی، یا زید اے زید، یا عمر اے عمر، آپ کہہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ صحابہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے تو احادیث بھری ہوئی ہیں، یا رسول اللہ ہم کے کیا کریں، یا رسول اللہ آپ سے یہ ہو گیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بھرا پڑا ہے، پوری بخاری شریف یا رسول اللہ سے بھری ہوئی ہے۔ کب؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود تھے۔ پھر یاد رکھ لیجیے گا آج بھی تمام مکاتب فکر، یہاں تک کہ جامع شفیع کا فتویٰ، دارالعلوم کراچی کا فتویٰ یہی ہے، تمام مکابر کا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ روضہ اطہر میں زندہ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، حیات النبی پر ہمارا عقیدہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہیں، لہذا روضہ مبارک پر جا کر جب ہم لوگ بھی وہاں جا کر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں تو یہی الفاظ ہوتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیں، کیونکہ وہاں موجود اصل میں وہ گرامر کی بات ہے کہ یا جو ہے اس سے آپ پکاریں گے اس کو جو موجود ہو۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، آپ ہر جگہ یا اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر ایک مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، چنانچہ وہ یا رسول اللہ اس وقت بھی کہتے ہیں، اور بعض مکتبہ فکر والے وہ یہ کہتے ہیں جیسے جامع شفیع، دارالعلوم کراچی وغیرہ
ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں ہے تو وہ یا رسول اللہ یہاں نہیں کہتے، لیکن یہ لوگ بھی وہاں جب روضہ پاک پر جاتے ہیں تو یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو میں نے اصل بات بتا دی پیچھے، اب جس کے جو ذہن بنا ہوا وہ اس کے مطابق کر لے، لیکن میں نے جو بات بتانی تھی وہ بتا دی، اس سے کسی کا دل نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ یہ انہوں نے سوال کیا والدین جو فوت ہو گئے ان کے حساب ثواب کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کا جواب میں نے ابھی دے دیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ والدین عزیزوں کی قبروں پر کیا روٹین سے جانا چاہیے، وہاں کھڑے ہو کر ان کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ جی ضرور، قبرستان جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے قبرستان، جنت البقیع کی طرف جاتے تھے، اور وہاں جا کر ہفتے میں کبھی ایک دفعہ، کبھی ہفتے کو چلے جاتے، کبھی جمعے کو، کبھی کسی اور روز چلے جاتے۔ کوئی دن بھی مخصوص نہ کیجیے، کوئی وقت مخصوص نہ کیجیے، جائیے اور جا کر والدین کی، اپنے عزیز و اقارب کی وہاں قبر پر جائیے، مغفرت کی دعا کیجیے، اس سے انسان کو خود بھی اپنی قبر اور اپنی آخرت یاد آتی رہتی ہے، تو ضرور جانا چاہیے۔ لیکن وہاں کوشش کریں ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگیں، اگر مانگنی ہو تو پھر قبلے کی طرف رخ کر کے پھر مانگ لیں دعا، تاکہ اس سے مشابہت نہ ہو جو لوگ کہ قبر سے دعا صاحب قبر سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے چلا آ رہا تھا، صاحب قبر سے مانگنا۔ یہ مجوسی، آتش پرست، بت پرست، یہ سب لوگ یہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بھی قبروں کی باقاعدہ پوجا کرتے تھے، ان سے مانگتے بھی تھے۔ تو قبرستان میں جا کر قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگیں، مانگنی ہو تو قبلے کی طرف منہ کر کے مانگ لیجیے۔ اور کوئی بات کسی صاحب نے پوچھنی ہو؟ جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے، جی ایک سوال پورا میں دوبارہ پھر کروں، تو بھائی صاحب نے سوال یہ کہ میں دوہرا دوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ فرماتے ہیں جب انسان نیت کرتا ہے، آتا ہے نماز کے لیے آتا ہے، وضو بھی اسی لیے کیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، تو ایسی صورت میں کیا نماز سے پہلے نیت کے الفاظ کہنا ضروری ہے کہ میں اس امام کے پیچھے 2 رکعت جمعے کے ادا کرتا ہوں اللہ کے واسطے محترم قبلہ شریف کے، کیا یہ پوری بات کہنا یہ کوئی لازم ہے، کوئی فرض واجب ہے، سنت ہے، یہ کیوں کہنا چاہیے؟ اور پھر یہ ہے کہ اگر نہ کہا جائے تو کیا حرج ہے؟ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں اگر کہنی بھی ہو تو عربی میں پھر کیوں نہیں کہتے؟ تو اس کی سارے سوالوں کا جواب اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط، یعنی شرط اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ شرط اور واجب میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ٹیکنیکل فرق آپ کو بتا دوں، شرط اور واجب ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن شرط وہ ہے جو اس عبادت سے باہر ہوتی ہے، اور واجب ہوتا ہے جو اس عبادت کے اندر ہوتا ہے۔ یہ شرط اور واجب میں فرق ہے ٹیکنیکلی اور شرعی طور پر۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، قبلہ رخ ہونا نماز کے لیے شرط ہے، جگہ کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط ہے، بدن کا ڈھانپا ہوا نماز کے لیے شرط ہے۔ یہ نماز کی شرائط ہے، اس کے بغیر ایک بھی شرط نہیں ہوگی نا تو نماز نہیں ہوگی۔ نیت میں نے بتایا، نیت نماز کے لیے شرط ہے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کا ارادہ، دل کا ارادہ۔ ابھی بھائی صاحب نے فرمایا کہ وضو بھی اسی لیے کیا ہے کہ جمعہ پڑھنے آؤں گا، آیا بھی گھر سے اسی لیے کہ جمعہ پڑھنے آؤں گا، اب کیا پھر نیت کرے جمعے کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، نیت کرے کہ میں جمعے کے فرض پڑھنے لگا ہوں، اب میں جمعے کی سنتیں پڑھنے لگا ہوں، نیت کرے، دل کا ارادہ۔ زبان سے کہنا افضل ہے، بس کوئی زبان سے نیت بالکل نہ کرے، دل میں یہ ہو کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں جمعے کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں فرض پڑھ رہا ہوں، سنتیں پڑھ رہا ہوں، کتنی رکعتیں پڑھ رہا ہوں، یہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ نے میری طرف غور سے دیکھیے گا، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بہت سے احباب کو متوجہ کرنا پڑتا ہے، وضو کر کے آئے یا گھر میں یا یہاں
وضو کر کے آئے اور نماز پڑھنے لگے، کہتے اللہ، پھر اس کے بعد سوچتے ہیں میں سنتیں پڑھوں کہ فرض پڑھوں، فرض ہی پڑھ لیتا ہوں، تھکا، کوئی بھی نماز نہیں ہوتی اس نفل، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ یہ نیت کرنا نماز شروع کرنے سے پہلے شرط ہے۔ آپ طے کریں، دل کے اندر طے کریں کہ میں نے کیا پڑھنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر، اگر کبھی ایسا ہو جائے بے خیالی میں آ کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جائے، بعد میں سوچنے لگے میں فرض پڑھوں یا واجب پڑھوں، فوراً ہاتھ چھوڑ دیجیے، نیت کر لیں کہ میں نے نماز توڑ دی، دوبارہ نیت کر کے نماز پڑھیں۔ نیت کی اتنی اہمیت ہے، میں نے بتایا نیت شرط ہے، اور نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو، اور زبان سے نیت کرنا افضل ہے۔ یہاں تک ایک بات مکمل ہو گئی۔ اب بعض لوگ جو نیت کرنا شروع کرتے ہیں تو ایسی نیت کرتے ہیں کہ امام سورہ فاتحہ مکمل کر لیتا ہے اور یہ بھی پیچھے نیت کر رہا ہوگا۔ 2 رکعت جمعے کی اس مسجد میں واسطے اللہ تعالیٰ کے محترم قبلہ شریف کے پیچھے اس امام کے نہیں، وہ پیچھے اس امام کے، آپ کی نیت یہ ہے میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، نیت دل کا ارادہ، تو یہ الفاظ کہنا یہ شرط نہیں ہے، یہ افضل ہے نیت زبان سے کرنا۔ دل سے نیت کرنا، اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا کہ خود میرے ساتھ ہوا چند رمضان پہلے، جب گرمی میں بڑے روزے ہوتے تھے تو ایک صاحب عصر کے وقت آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ مولانا آج میں نے روزے کی نیت کرنا بھول گیا، اور اللہ کا بندہ آ کر پوچھ بھی رہا ہے، گرمی کا دن ہے اور عصر کے بعد آ کر پوچھ رہا ہے، تو مجھے بھی بڑا ہوا، میں نے کہا اللہ سارے دن کے بعد اب پوچھ رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے صبح سحری کھائی تھی؟ جی جی سحری کھائی تھی۔ میں نے کہا پھر اس کے بعد اس وقت سے لے کے اب تک کچھ کھایا پیا تو نہیں؟ کہنے کا بالکل نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں کھایا؟ کہنے کا میرا روزہ تھا۔ اب وہ کیا کہنا چاہتا بھائی صاحب والی بات، وہ کیا سوچ رہا تھا؟ وہ جو کیلنڈروں میں لکھا ہوتا ہے نا، وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، روزہ رکھنے کی نیت، وہ میں نے نہیں کی آج، حالانکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، تو 100% اس کا روزہ بالکل درست ہو گیا۔ اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ جو کیلنڈروں میں لکھا ہوتا ہے نا، وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ صرف عربی میں روزے کی نیت کرنے کا طریقہ لکھ دیا ہوتا ہے، ورنہ یہ والے الفاظ جو کیلنڈروں میں روزے کی نیت کے لکھے ہوئے ہیں یہ کسی حدیث میں بھی نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، موضوع گھڑی بھی حدیث بھی نہیں ہے، بس ویسی رواج پر چل پڑا ایک الفاظ، تو یہ الفاظ مسنون نہیں ہے۔ البتہ وہ جو روزہ کھولنے کی دعا لکھی ہوتی ہے وہ مسنون ہے، وہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس لیے بات کا پوری بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر طے کرنا یہ غلط ہوگا، اس کی کوئی نماز نہیں ہوگی، اس کو چاہیے نیت توڑے نہ، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے ڈیسائیڈ کرے، فیصلہ کرے میں نے کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد وہ پڑھ لے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زبان سے کہہ لیتا کہ شک نہ رہے۔ اب دوسرا سوال کر لیجیے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے زیادہ کرام آپ کی یہ جو کلام پورا جان کو دیکھتے یہ دستور یہ جب دن میں 48 ہوتا ہے آپ کو کس چیز میں نشو لے کے ہاتھ آپ باندھ رہے ہیں، کہاں باندھ رہے ہیں، آپ کو پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمارے خدائی آپ کا کیا معنی ہے؟ جبکہ صاحب عبداللہ کے پاس حضرت سلمان فارسی، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن سب لوگ ہاتھ میں حدیث، اس کے لیے آپ کے سوال کے جواب میں ہم اسی لیے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں جبکہ 48 بس بحث کے انداز میں سوال کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن السؤال نصف العلم، اچھی طرح سوال کرنا یہ آدھا علم ہوتا ہے، تو اس لیے سوال بڑے خوش اسلوبی سے، تاکہ جواب بھی بڑی خوش اسلوبی سے۔ یہ تو آپ کا سوال ہے کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے اتنے عرصے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، تو صحابہ یہ اتنے عرصے میں یہ بھی طے نہیں کر چکے کہ سینے کو ہاتھ باندھا، ناک کے نیچے ہاتھ باندھا یا ہاتھوں کو چھوڑا، تو پھر کیوں فقہی اختلاف ہوتا ہے؟ یہ فقہا کیوں اختلاف کرتے ہیں؟
امام مالک رحمہ اللہ نماز کے اندر ہاتھ چھوڑنے کو افضل قرار دیتے ہیں، مالکی حضرات ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، اور جو امام شافعی رحمہ شوافی اور حنابلہ ہیں وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، اور جو حنفی ہیں وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جب اتنا عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے صحابہ، تو کیا یہ طے نہیں ہو سکا کہ کہاں ہاتھ باندھنے تھے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور اس کے لیے ہم اس سوال کا جواب جو ہے، جو علماء ہمارے یہاں جامعہ شفیہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو 7 سال 22 علوم پڑھنے کے بعد پھر ان کو دور حدیث میں اس سوال کا جواب لکھواتے ہیں۔ ابھی میں نے لکھوایا، بخاری اور ترمذی دونوں سبق ہوتے ہیں میرے پاس بخاری شریف میں، تو وہاں طلبہ کو اس سوال کا جواب لکھوایا، اور ہر اختلاف میں وہاں لکھواتا ہوں طلبہ کو۔ اس وقت 800 طلبہ کو میری ایک بخاری کی کلاس میں، اور 800 طلبہ ہیں ترمذی کی کلاس میں، اور یہ 7 سال پیچھے 22 سبجیکٹ پڑھ کر آئے ہیں علوم اسلامیہ کے، پھر آ کر وہ اس قابل ہوئے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر میری بات کو سمجھیں اور جواب کو ان کا ذہن قبول کریں۔ اتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب اس کا جواب کیا کہ جتنے فقہی اختلافات ہیں، میں باقاعدہ علماء کو تیار کرتا ہوں طلبہ، کیوں ہوئے فقہا میں اختلاف؟ صرف اور صرف روایات کے اختلاف کی وجہ سے، احادیث کے اختلاف کی وجہ سے۔ جتنے بھی اختلافات، فقہی اختلافات ہیں، سب کی بنیاد احادیث میں آنے والے اختلافات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا، اس کی احادیث بھی موجود ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناف کے نیچے ہاتھ تحت السرہ، اس کی احادیث بھی موجود ہیں۔ ہمیں تو حوالوں کے ساتھ وہ احادیث اور علماء کو لکھوانی پڑتی ہیں، خام خواہ یہ نہیں حدیث میں یہ بھی آتا ہے یہ بھی آتا ہے، نہیں، وہاں ایسے نہیں بات چلتی، وہاں تو یہ لکھی بھی کہاں حدیث ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں چھوڑ کر نماز پڑھی، اس کو امام مالک رحمہ اللہ دلیل بناتے ہیں۔ تو اس لیے بڑی سمجھداری دیکھنی چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ مطالعہ کرنا پڑے گا احادیث کا، پھر بات بنے گی، سمجھ میں آئے گا کہ تمام فقہی اختلافات کی بنیاد احادیث کا اختلاف ہے۔ نبی معلوم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سینے پر بھی باندھے، ناف کے نیچے بھی باندھے، ہاتھ کو چھوڑ کر بھی نماز پڑھی۔ سمجھ میں کیا آیا؟ اب بات توجہ سے سننی ہے۔ پھر ہم علماء کو ایک ایک چیز سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، نماز کے اندر اور باہر کی پوری زندگی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اس کو سوچنا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ مستحب ہے، یعنی طے کرنا دلائل کی روح سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام ساری زندگی کیا لیکن اس کی تاکید نہیں فرمائی، وہ سنت غیر مؤکدہ، جیسے ساری زندگی تہبند باندھی اور پھر اس کے بعد اگر کوئی مسلمان ساری زندگی تہبند نہ باندھے، دھوتی نہ باندھے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، سنت غیر مؤکدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تاکید نہیں فرمائی۔ ننگے سر نماز پڑھنا، ٹوپی نہ پہننا، کوئی بندہ ننگے سر نماز پڑھے، ٹوپی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے ذخیرہ حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ننگے سر نماز پڑھی، ایک ضعیف حدیث بھی نہیں، صرف احرام کی حالت میں ننگے سر نماز پڑھی، ایک ضعیف حدیث۔ بہت ذمہ داری سے بات کرنا۔ اب ایسی صورت میں کوئی بندہ آگے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی پہننے کی، سر ڈھانپنے کی تاکید نہیں فرمائی کہ اگر کوئی نہیں ڈھانپے گا تو نماز نہیں ہوگی، لہذا یہ بھی سنت غیر مؤکد۔ کوئی بندہ ننگے سر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی سر کو ڈھانپا، امامہ باندھا، خالی ٹوپی باندھی، امامے کے اوپر ٹوپی باندھی، بغیر امامے کے ٹوپی پہنی، ٹوپی کے بغیر امامہ باندھا، یہ ساری باتیں احادیث سے ثابت ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ ٹوپی کو ذلت والی بات سمجھے، سر ڈھانپنے کو ذلت والا کام سمجھے، حقارت والا کام سمجھے، یہ تو مولوی ٹوپی پہنتے ہیں، حقارت والا کام سمجھے، تو وہ نماز پڑھنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے، کہ وہ سنت کو حقیر سمجھ رہا ہے، سنت کو ذلیل سمجھ رہا ہے، پھر وہ نماز پڑھنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے،
پھر نماز پڑھنا شروع کر. میں نے بڑے ادب سے بات کی. پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں قرآن سے ثابت ہوئی ان کو فرض قرار دیا. جو احادیث سے ثابت ہیں جس نے بہت تاکید فرمائی ان کو واجب کہا جاتا ہے, ان کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. پھر کچھ کام ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی وعید بھی فرمائی. اب میں سنت مؤکدہ کی مثال دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو, دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو, کیونکہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ, شیطان بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے. تو ٹھیک ہے آپ دائیں ہاتھ سے کھانا کھا لیجیے, اب کوئی بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے گا اس کو گناہ ہوگا, کیونکہ اس کے اوپر وعید بتا دی. اب میں نے بڑے آرام سے سمجھایا کہ ہمیں احادیث کو دیکھ کر فقہاء نے یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ آیا اس عمل کا کس حد تک ہونا ضروری ہے. اب میں بات بتانے لگا. تکبیر تحریمہ کہنا شرط ہے. تکبیر تحریمہ یہ واجب فرض کا درجہ, ارکان میں سے ایک رکن. نماز کے اندر کل 6 فرائض, تکبیر تحریمہ, قیام, قرات, رکوع, سجدہ اور آخر میں تشہد کی مقدار بیٹھنا, یہ 6 فرض ہیں. ان میں سے ایک بھی چھوڑا تو نماز نہیں ہوگی. درمیان میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے, مطلق قرات کرنا فرض ہے. پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھنا پہلی 2 رکعتوں کے بعد یہ واجب ہے. آخر قاعدہ تشہد فرض ہے. اب میں سوال کے جواب میں کہنے لگا ہوں, ہاتھ باندھنا سنت غیر مؤکدہ, ہاتھ باندھنا سنت غیر مؤکدہ. کوئی بندہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ لے, چونکہ حدیث میں ثابت ہے اس کی نماز ہوگی. کوئی بندہ ہاتھ یہاں رکھ کے نماز پڑھ لے, 100% نماز اس کی سنت کے مطابق. کوئی بندہ ناف کے نیچے ہاتھ نماز پڑھ لے, حدیث موجود ہے اس کی. اسی لیے کہتے ہیں سارے چاروں ائمہ برحق ہیں. جو یہاں ہاتھ باندھے وہ بھی حدیث سے ثابت, جو ناف کے نیچے باندھے وہ بھی حدیث سے ثابت, جو ہاتھ چھوڑ کر پڑے وہ بھی حدیث سے ثابت. اس کا مطلب ہوا جو حدیث سے ثابت ہے آپ اس کے بارے میں کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے. اب اس بات کی سوال کی شدت ختم ہو گئی کہ یہ تو افضل غیر افضل میں اختلاف ہے. ہاتھ باندھنا بغیر باندھے پڑھ لے نماز, آپ کی 100% نماز درست ہو جائے گی فقہاء کے نزدیک, کیونکہ حدیث موجود. اس لیے ہم ہر عمل کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ اب سنت ہے, یہ سنت مؤکدہ ہے, یہ غیر مؤکدہ ہے, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, تب کہیں جا کر یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اب میں نے اسی لیے کہا کہ جو اختلاف حدیث سے ثابت ہے نا اس میں خدا کے لیے دوسرے کو طعنہ اور برا بھلا نہ کہیں, اس لیے کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ہمارے جو جامع شفیع میں پڑھنے والے علماء ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ مت کہنا کہ رفع یدین کرنا, 2 اختلافی مسئلوں پر میں یہاں بات نہیں کرتا لیکن مثبت طریقے سے بات ضرور کر لیتا ہوں کہ رفع یدین کرنے والوں کو کبھی باطل مت کہنا, کبھی غلط مت کہنا, کیونکہ حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے, مستند حدیثوں سے ثابت ہے. وہ آگے پھر تشریحات میں اختلاف ہو جائے گا. لیکن اسی طرح آمین کہنا اونچی آواز سے, آمین آہستہ آواز سے کہنا, دونوں باتیں حدیث سے ثابت ہیں. پھر کون کس پر کیوں عمل کرتا ہے یہ پورا علم حدیث ہے جس کو پڑھایا جاتا ہے جامع شفیع. اور میں نے بتایا کب پڑھایا جاتا ہے, جب وہ پیچھے 7 سال 22 سبجیکٹ پڑھ کر آتا ہے. صرف وہ پڑھتا ہے, نحو وہ پڑھتا ہے, علم لغت وہ پڑھتا ہے, علم معانی بیان بدیع وہ پڑھتا ہے, علم القراءت وہ پڑھتا ہے, علم الناسخ والمنسوخ وہ پڑھتا ہے, اور وہ اس کے اندر جا کر علم اسباب نزول پڑھتا ہے, پھر علم اصول حدیث پڑھتا ہے, پھر علم حدیث پڑھتا ہے, اصول تفسیر پڑھتا ہے, اصول تفسیر کے ساتھ تفسیر الگ پڑھتا ہے, پھر کہیں جا کر وہ قرآن اور حدیث کو ہاتھ لگاتا ہے. 22 سبجیکٹ پڑھنے کے بعد بڑا مہارت ہوتی ہے. 7 سال پڑھ کے وہ علماء ایسے خامخواہ عالم نہیں بنتا. اسی لیے تو HEC جو ہے ہمارے جامع شفیع سے فارغ التحصیل ہونے والوں کو ڈبل MA کے برابر ایکویلنس ڈگری دیتا ہے, MA عربی, MA اسلامیات. اس لیے میں نے بڑے تحمل سے ساری باتیں الحمدللہ گوش گزار کر دی تھی. ایک صاحب نے ایک دعا کے الفاظ لکھے ہیں اور کہا کہ کیا یعقوب علیہ السلام نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی
یا کثیر الخیر یا دائم المعروف یا قدیم الاحسان، یوسف علیہ السلام کی واپسی کی دعا کی. بالکل روایات میں یہ الفاظ آتے ہیں، اور یہ کہ ان کی برکت سے ہم یوسف آپ کو لوٹا رہے ہیں، یوسف ابھی زندہ ہیں، اگر وہ فوت بھی ہو گئے تو ان کلمات کی برکت ایسی ہے. بالکل درست. بعض روایات میں یہ دعائیہ الفاظ آتے ہیں، لیکن یہ درست کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے. اور پھر حضرت یہ تو قرآن مجید میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قمیص بھیجیں اپنے بھائیوں کے ہاتھ. یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی اور کہا جا کر میرے ابا جی کی آنکھوں کے ساتھ لگا دیں، ان کی بینائی واپس آ جائے. تو بینائی واپس آ گئی، تو ایسی ملاقات بھی ہو گئی. بہرحال اسی صورت میں جو قرآن سے ثابت باتیں ہوں ان کو بہت ذہن میں جگہ دیجیے، جو قرآن سے ثابت نہ ہوں ان کو حدیث کی جگہ دے دیجیے اگر حدیث ہے، ورنہ اس کو اہمیت دین میں نہ دیجیے. ایک صاحب نے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. جی ہاں، اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، اتنا اللہ موجود. ایک صاحب نے کہا عید کی نماز سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں. تو جس شہر کے اندر عید کی نماز ایک جگہ بھی ہو گئی ہو تو یہ بندہ قربانی کر سکتا ہے. لیکن اگر گاؤں ہے، دیہات ہے، جہاں عید کی نماز واجب ہی نہیں ہوتی، کوئی بھی عید کی نماز وہاں نہیں پڑھتے، وہاں صبح ہونے کے بعد آپ گائے کی قربانی کر سکتے ہیں. جی 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 ان کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں مثال کے طور پر کینیڈا میں ہیں، امریکہ میں ہیں، تو وہاں عید بعد میں ہوتی ہے، ہمارے ہاں پہلے بالفرض ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت کے اندر قربانی کس دن کرنی چاہیے؟ ان کی طرف سے اگر کریں تو لوگوں کے اطمینان کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے قربانی کرنی ہو تو ایسی صورت میں ان کے دن کا خیال رکھ لیجئے تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے. ورنہ آپ قربانی کر رہے ہیں، اپنے ملک میں کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اپنے ملک کے اوقات وقت کے مطابق آپ ذبح کر سکتے ہیں. امتحانی نتائج کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. جی انسان پریشانی میں ہو تو اپنے کاموں کو بنانے کے لیے تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وظیفہ سکھایا کہ انسان مشکلات محسوس کرے تو کیا کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں اسی طرح ہو پریشانی میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آخری آیات نازل کی. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور اسی حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے یہی کلمات، آخری کلمات کہے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، بہترین کام بنانے والا. تو جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وظیفے سکھائے، جو وظیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائے، اس سے بہتر اور کیا وظیفہ ہو سکتا ہے. ایک صاحب نے کہا کیا اللہ کے بارے میں جمع کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اکثر بیانات میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تو ایک ذات ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، یعنی یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں جبکہ اللہ ایک ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے خود قرآن مجید میں ایسا کیا. کہیں اللہ اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے، کہیں اللہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے. وہاں بھی مفسرین نے لکھا کیوں؟ جہاں اللہ شرک کے خلاف کوئی بات بتاتا ہے، اپنی وحدانیت بتاتا ہے، تو وہاں صرف اللہ واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے. جہاں اللہ اپنی قدرت، اپنی عظمت بتاتا ہے، وہاں اللہ خود جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے. جب وحدانیت اور توحید بتائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پوری سیرت کے اندر سارے صیغے واحد کے، ساری ضمیریں واحد کی، ایک جمع کا صیغہ نہیں. کیوں؟ یہاں توحید بیان ہو رہی تھی. اور جہاں اللہ نے اپنی عظمت بیان کی وہاں ساری جمع کے صیغے اللہ نے اپنے لیے بولے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. انا جمع کا صیغہ، بے شک ہم، اننا تھا اصل میں، نحن ہم، پھر جمع کا صیغہ، نزلنا ہم نے نازل کیا ذکر، پھر جمع کا صیغہ، ونحن اور ہم، لہو اس کے، لحافظون حفاظت کرنے والے ہیں، پھر جمع کا صیغہ. تو اللہ نے خود ایسا قرآن میں کیا.
تو جہاں توحید بیان کرنی مقصود ہو وہاں اللہ کے لیے واحد صیغہ بولیے، جہاں اللہ کی عظمت بیان کرنا مقصود ہو وہاں جمع کا صیغہ بول لیجیے، دونوں بالکل جائز۔ ایک صاحب کہتے ہیں آن لائن ٹریڈنگ جائز ہے کہ نہیں؟ بہت آسان سی بات، آن لائن ٹریڈنگ یہ آئندہ زندگی کے اندر شروع ہو چکی۔ آپ اصل پیسہ لگاتے ہیں، آپ اصل سامان خریدتے ہیں، قبضہ آپ کا ہوتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہیں، تو ایسی صورت میں آن لائن ٹریڈنگ 100% جائز۔ اور اگر بیچ میں پیسے ہے کوئی نہیں، خیالی پیسے، مال بھی خیالی، نہ آپ کے قبضے میں، اسی کو بیچ رہے ہیں اسی کو خرید رہے ہیں، سارا معاملہ حرام۔ میں نے آن لائن ٹریڈنگ کا سارا خاکہ بیان کر دیا، ایک ایک بات سمجھتا ہوں آن لائن ٹریڈنگ کے بارے میں۔ الحمدللہ پیسہ ہے، نقد، آپ کا سامان ہے، واقعی آپ نے اس کو خریدنا ہے، آپ کا قبضہ ہوگا اس پر، آپ آن لائن ٹریڈنگ کیجیے۔ پیسہ بھی نہیں ہے، خیالی کوائن، بٹ کوائن، کرپٹو کرنسی ہے، مصیبت۔ پھر جب ہاتھ نقصانات ہوتے ہیں پھر کہیں جا کر آنکھیں کھلتی ہیں، یہ تو سارا دھوکہ تھا۔ اس لیے آن لائن ٹریڈنگ کے بارے میں علماء سے مشورہ کیجیے، جائز اگر وہ شرائط کے مطابق ہو تو۔ ایک صاحب نے کہا انشورنس میں جو پیسے جمع کرواتے ہیں اس کا ڈبل دیتے ہیں، کیا یہ سود میں شمار ہوتا؟ جی، انشورنس جو عام انشورنس ہے اس کے اندر 2 گناہ ہیں، اس میں جوا بھی ہے سود بھی ہے۔ انشورنس کو پوری اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ انشورنس کیا ہوتی ہے؟ بیمہ پالیسی، آپ اس کو ایک پالیسی لیتے ہیں، 25 سال کی پالیسی، ہر سال 1 لاکھ روپے آپ جمع کراتے ہیں، تو اگر 5 سال بعد 10 سال بعد وہ پالیسی میچور ہوتی ہے، اگر اس کے بعد حادثہ پیش آ جائے تو اتنی رقم آپ کو دی جائے گی۔ اب پتہ نہیں وہ حادثہ پیش آئے گا کہ نہیں آئے گا، جوا۔ اور اگر حادثہ پیش آ گیا تو جمع کرائے آپ نے 5 لاکھ اور ملے آپ کو 7-8 لاکھ روپیہ، سود۔ تو انشورنس کے اندر 2 گناہ، سود بھی اور جوا بھی، اس کا متبادل اب تکافل آ گیا، 100% جائز۔ تکافل میں بھی یہی ہوتا ہے، آپ 25 سال کی پالیسی لیتے ہیں، ایک سال 1 لاکھ روپے مثال کے طور پر جمع کرواتے ہیں باقدر تکافل وغیرہ میں۔ یہ جائز کیسے ہو گیا؟ نمبر 1، یہ لوگ یہ کہتے ہیں آپ 1 لاکھ روپیہ جمع کرائیں، 2 لاکھ 3 لاکھ جب آپ قسطیں جمع ہو جائیں گی ہم اس کو کاروبار میں لگائیں گے، جتنا منافع آئے گا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا، اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اصل رقم اور جتنا منافع ہوگا جو ابھی طے شدہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، وہ ہم آپ کو دے دیں گے، اور اگر یہ سارا پیسہ کاروبار میں ڈوب گیا تو آپ کو ایک پیسہ نہیں ملے گا۔ سارا تکافل جائز ہو گیا، سارا تکافل جائز ہو گیا۔ اب نہ جوا ہے نہ سود ہے۔ 10 سال بعد آپ کو پیسہ ملا، وہ 10 لاکھ بھی واپس ملے، اور اگر 25 سال تک نہیں مرا یہ بندہ تو پھر 25 سال تک جتنا منافع لگتا رہا تکافل میں سارا آپ کو مل جائے گا، پتہ نہیں کتنا ہوگا۔ نہ جوا نہ سود، 100% جائز۔ تو تکافل جائز، انشورنس جائز نہیں۔ ایک ساتھ بس وہ شروع ہو جاتے ہیں، کہتے مدارس والے یا تبلیغ والے ہیں وہ جہاد کی بات نہیں کرتے، اور تو کیا مدارس اور تبلیغ جہاد کے قائل نہیں ہیں؟ جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بیچارہ شخص جہاد کو نہیں سمجھتا کہ جہاد کیا چیز ہے۔ قرآن حکیم میں جہاد کس چیز کو کہا گیا؟ جہاد قتال کا نام بھی ہے، مرنے مارنے کا نام بھی ہے، جہاد اللہ کے راستے میں کوشش کرنے کا نام بھی ہے۔ ایسی صورت میں جہاد کیا چیز ہوتی ہے اس کو علماء سے سمجھا جائے کہ جہاد کس کس معنی میں آتا ہے۔ ایک جہاد بالمال آتا ہے، مال کے ذریعے جہاد کرنا، ایک نفس کے ذریعے جہاد بالنفس، اپنے نفس سے جہاد کرنا، ایک جہاد بالسیف، اپنی تلوار سے جہاد کرنا، ایک جہاد بالقلم، اپنے قلم سے جہاد کرنا، ایک جہاد بالسیف کے ساتھ ساتھ جہاد بالقلم کہ اپنے قلم سے جہاد کرنا۔ تو یہ ساری جہاد کی صورتیں ہیں، اور کن لوگوں پر جہاد فرض ہوتا ہے، کن حالات میں فرض ہوتا ہے، اس کا قرآن حکیم میں مطالعہ کرنا، اور جہاد کا نام لے کر فساد پھیلانا، اس کی اللہ نے قرآن میں اجازت نہیں دی، اس کی اجازت نہیں دی
ہر بندہ اپنی مرضی سے جہاد کرے گا، میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، وہیں فساد شروع ہو جائے گا۔ اور جہاں وہ قرآن و سنت کے مطابق کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کرے گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ ابھی 12 ربیع الاول کی آمد ہوگی، اس سلسلے میں گلی وغیرہ کو سجاتا جاتا ہے، کیک وغیرہ کاٹتے ہیں، اس میں روشنی ڈالیں۔ اس کا جواب یہ کہ تمام علماء متفق ہیں اس بات پر کہ اس طرح گلیوں کو سجانا اور مختلف اسٹیچو بنانا، مختلف پہاڑیاں بنانا اور پہاڑیاں وغیرہ ساری بنا لی، اور اس کے بعد وہاں پہ بڑے بڑے ڈیک بھی لگائے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی منائی جاتی ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ڈیک میں گانے لگے ہوتے ہیں وہ انڈین گانے ہوتے ہیں۔ اب منا لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، خود بندے کو سمجھ میں آتا ہے، ایک ذی عقل بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کو کہے وہ کرتے نہیں ہیں، جو نہیں کرنے کو کہے وہ اس کو فرض اور واجب قرار دے دیتے ہیں، بس یہی غلطی ہو جاتی ہے۔ بس اس میں کسی کو برا بھلا نہ کہیں، بس اتنا ضرور کہیں کہ بھی جو باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ کریں، جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں وہ نہ کریں، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے اس وقت ایک جگہ پہنچنا ہے تو مسافر کی اجازت رخصت دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔